بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے حجت اور فرض اور واجب ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمارے لیے حجت اور اس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، پھر صحابہ کرام کے دور میں سنت کی تدوین کے حوالے سے صحابہ کرام نے جو خدمات سر انجام دیں وہ ہم نے پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ فصل دوم پڑھیں گے، جس میں تابعین یعنی وہ لوگ جنہوں نے حالت اسلام میں صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت اسلام میں صحابہ سے یا کسی ایک صحابی سے ملاقات کی ہو اور وہ ایمان پر ہی فوت ہوا ہو۔ تو تابعین اور ان کے بعد کے دور میں سنت کا اہتمام، دور تابعین میں سنت کی حفاظت کا اہتمام۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ختم ہو کر تابعین کا دور شروع نہ ہو پایا تھا کہ اہل بدعت اور گمراہ خواہش پرست فرقے زور پکڑ گئے۔ یعنی تابعین کا دور ابھی شروع نہ ہو پایا تھا، صحابہ کا دور جو ہے وہ آخری تھا اور تابعین کا بھی کچھ کچھ شروع ہو رہا تھا، تو بہت سارے گمراہ فرقے جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوئے اور ان کا سورج چمکنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمنان اسلام، یہود و نصارہ، مجوسی، فلاسفہ، سبائی اور دیگر گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس روشن پیغام سے گھبرا گئے اور انہیں ان عظیم الشان اسلامی فتوحات سے اپنے سینے تنگ محسوس ہونے لگے، جن فتوحات کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے چہار دانگ عالم یعنی چاروں طرف پھیلنے لگا تھا اور کوئی بھی عسکری قوت ان کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہی تھی۔ ان عظیم اسلامی فتوحات نے دشمنان اسلام کو مکاریوں اور خفیہ سازشوں پر مجبور کر دیا اور وہ اس دین اور اہل دین کے خلاف خفیہ منصوبہ بندی کرنے لگے۔ یعنی جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم جنگ کے میدان میں تو مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے خفیہ سازشیں اور چالیں چلنا شروع کر دیں اور دین کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ ان فتنوں کی ابتدا اس دروازے کے ٹوٹنے سے ہوئی جس نے اپنے پیچھے تمام فتنوں کو بند کر رکھا تھا، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے کہ جب ان سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ وہ کون سا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تموج کموج البحر، کہ وہ فتنہ اس طرح ٹھاٹھے مارتا آئے گا جس طرح سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مارتی ہوئی آتی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ پھر یہ دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، یعنی جو دروازہ کھولا جاتا ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن جس دروازے کو توڑ ہی دیا جائے پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کھلا ہی رہتا ہے۔ تو فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کہ آج تک امت جو ہے اس کے زخموں کو محسوس کرتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ دروازہ وہ خود ہے، یعنی فتنوں کے آگے بند باندھنے والا جو دروازہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود تھے۔ یہ ایسے ہی جانتے تھے جیسے لوگ رات کے بعد صبح ہونے کو جانتے ہیں،
یعنی ان کو اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ بالکل علی وجہ البصیرہ یہ جانتے تھے کہ فتنوں کے سامنے جو دروازہ ہے وہ خود ہے۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہے کوئی فتنہ جنم نہ لے سکا، لیکن جب آپ کو مجوسی صلیبی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا تو فتنوں کا وہ دروازہ کھل گیا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا قاری یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ چوکنا اور بیدار مغز حکمران تھے۔ کسی بھی جگہ کوئی بھی فتنہ یا بدعت سر اٹھاتے تو آپ وہیں پر اس کی سرکوبی فرماتے، یعنی کوئی بھی فتنہ ابھی سر اٹھاتا ہی تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچان جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کی سرکوبی کرتے تاکہ یہ فتنہ جو ہے وہ کہیں پھیل نہ جائے۔ اس کی بہترین شہادت اور گواہی سبیغ بن اصل اور دانیال کے ساتھی کا قصہ ہے، جو پرچوں پر شبہات لکھ کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے، اور یہ قصے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیدار مغزی اور فتنوں کے سامنے ایک مضبوط ڈھال ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ بلا کر قید کر دیا اور ان کی تعذیب کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی توبہ کا اعلان کیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس گھر بھیج دیا اور ساتھ ہی لوگوں کو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ ایک عرصہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ شخص سبیغ تھا اور اسی طرح ایک آدمی دانیال تھا، تو یہ غلط قسم کی باتیں، غلط قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لکھ کر، غلط عقائد لکھ کر اس کو لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے، اور شو یہی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، یعنی جھوٹی روایات، جھوٹی باتوں کو حدیث کہہ دیتے تھے، جھوٹی باتوں کو اپنے پاس سے بات کرتے اور اس کو اللہ کی طرف، نبی کی طرف یا صحابہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے صبح کو دیکھا، وہ بٹکی ہوئی اونٹنی کی طرح اکیلا گھومتا رہتا تھا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ سب کچھ حضرت امیر المومنین کی عظیمت کی وجہ سے ہوا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصہ تو ان کو بند رکھا، قید میں رکھا، اور اس کے بعد آزاد کیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے، لوگوں کو منع کر دیا۔ وہ اکیلا جو ہے اونٹنی کی طرح گھومتا پھرتا رہتا اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا۔ تو اس سے وہ جو فتنہ ایک اٹھا رہے تھے اپنی طرف سے، جھوٹی روایات کو فروغ دینے کا، جھوٹ کو فروغ دینے کا، وہ فتنہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ مختلف فتنوں، بدعات و خرافات اور اہل بدعت سے ملت اسلامیہ اور ان کے دین و عقیدہ کی حفاظت اس طرح ہو سکتی تھی، اور مسلمان حاکم کو ایسے ہی امت کے عقائد و اخلاقیات کا پہرہ دار اور امین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شہید محراب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ ان کو محراب میں نماز پڑھاتے ہوئے جماعت کے دوران شہید کیا گیا، اور انہیں وسیع و عریض جنت میں ٹھکانہ دے، اور بروز قیامت ہماری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے۔ پھر اس صلیبی گٹھ جوڑ کے ساتھ ابن سبا کے ہاتھوں یہودی سازشیں بھی مل گئیں، وہ ابن سبا جو آگے چل کر اسلام میں ہر ایک فتنے کی بنیاد بنا۔ پھر اس کے بعد فتنے ٹوٹ پڑے، انکار تقدیر کی بدعت، جہمیت کی بدعت، رافضیت کی بدعت، اعتزال کی بدعت، اور ان کے علاوہ دیگر کئی ایک بدعت۔ تو یہ سارے مختلف قسم کے فرقے تھے جو سامنے آئے۔ تو نئی چیزوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو تقدیر جو ہے اس کا انکار کرتے تھے، جن کو قدریہ کہا جانے لگا۔ اس طرح کچھ ایسے تھے جو دیگر عقائد کی وجہ سے جہم صفوان جہم جو ہے اس کے عقائد پر چلے گئے تو ان کو جہمیہ کہا جانے لگا۔ کچھ جو ہیں وہ رافضیت کے پیروکار ہو گئے، اور کچھ جو ہیں وہ معتزلی بن گئے۔ تو یہ ساری نئی چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی، اور یہ پھر آہستہ آہستہ پھیلی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ گمراہ جتنے فرقے اس دور میں پیدا ہوئے، اہل علم
اور فقہا اور محدثین نے ان کا ایسا رد اور زبردست اس کا جواب دیا کہ وہ فرقے وہیں پر ہی ختم ہو گئے۔ جب یہ فتنے اور اس طرح خواہش پرستی اور بدعات پھیل گئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد خیر القرون کی نسل کی دوسری پیڑھی، یعنی دوسری نسل، یعنی حضرات تابعین اور اتباع تابعین، تابعی ایک ہوتا ہے اور ایک تبع تابعی ہوتا ہے۔ تو تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں ہی وہ فوت ہوا ہو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی تابعی سے ملاقات کی ہو۔ تو اتباع تابعین رحمہم اللہ حفاظت حدیث کی دوسری راہوں پر چلے، اور انہوں نے اس دور میں میسر ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لا کر حفاظت سنت کا اہتمام کیا۔ اس عہد کے حفاظت حدیث یا حفاظت سنت کے اہم ترین میدان یہ تھے، یعنی کیسے انہوں نے حدیث کی حفاظت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ احادیث کو حفظ کرنے کا اہتمام کیا، تو احادیث کو حفظ کیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ حدیث کی سند کے متعلق سوال، پوچھ گچھ اور تحقیق، یعنی جب بھی کسی سے کوئی حدیث لیتے تو اس سے پوچھتے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، اور پھر جس کا وہ نام لیتا اس سے جا کر پوچھتے کہ آپ نے کس سے سنی ہے، تاکہ اس کی سند جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ سند کی جانچ پڑتال کرتے اور اس کو کھنگالتے۔ اس کے بعد پھر آگے راویوں اور ان کے احوال کے متعلق تحقیق، جس کے نتیجہ میں علم الرجال سامنے آیا، جو کہ بعد میں اس امت کی دوسری امتوں پر برتری کے لیے خصوصیت ثابت ہوا۔ تو علم رجال جو ہے، حدیث کے جتنے راوی ہیں ان کے حالات اور ان کے بارے میں معلومات، یہ علم جو ہے یہ اس طرح سامنے آ گیا۔ چوتھے نمبر پر تدوین سنت کی ابتدا صحیفوں اور اجزاء کی شکل میں ہوئی۔ پہلے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے گئے، چھوٹے چھوٹے اجزاء جو ہے وہ تیار ہو گئے، پھر ان میں ترقی ہوئی اور ابواب کی شکل میں مرتب کتابیں لکھی گئیں، جیسے کتب ستہ ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، اور اس طرح موطا امام مالک اور دیگر کتب، اور مسانید کی شکل میں بھی مرتب کیا گیا، جیسے مسند احمد اور دیگر کتب۔ تو جو پہلی کتابیں ہیں ان کے اندر ابواب کی ترتیب ہے، لیکن مسند احمد کے اندر مسند کے اعتبار سے ترتیب ہے، یعنی ایک ایک صحابی کی تمام روایات ایک ہی جگہ پہ اکٹھی کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اگلے صحابی کی، اس کے بعد اگلے صحابی کی۔ لیکن جو دوسری کتابیں ہیں جیسے کتب ستہ ہے، موطا امام مالک اور دیگر کتابیں ہیں، ان کی ترتیب جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، وہ ابواب کی شکل میں ہے۔ ایک باب قائم کیا جاتا ہے اور اس میں پھر مختلف روایات آ جاتی ہیں، وہ کسی بھی صحابی کی ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں سلف صالحین، آپ کی خدمت میں سلف صالحین کے کچھ اقوال پیش کیے جاتے ہیں جو ان کے حدیث کی تحقیق و تصدیق اور راویوں کے احوال جاننے اور غیر ثقہ آدمی سے روایات نہ لینے کے بارے میں وارد ہیں۔ تو چونکہ تابعین کا دور تھا، تو تابعین کے دور میں جو بھی انہوں نے حدیث کی خدمت کی، تحقیق کے حوالے سے، تصدیق کے حوالے سے، راویوں کے احوال جاننے کے حوالے سے، یا اسی طرح غیر ثقہ آدمی سے روایات نہ لینے کے حوالے سے، تو مختلف اہل علم کے جو اقوال ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدمت حدیث میں انہوں نے کتنی شاندار خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں، اور کتنی پابندی اور اہتمام کے ساتھ یا نکھار اور پرکھ کے ساتھ انہوں نے احادیث کو جمع کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جان لیجئے کہ جو شخص صحیح اور ضعیف حدیث میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ثقہ اور تہمت والے راوی کے درمیان فرق کو جانتا ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ صرف اسی حدیث کو روایت کرے جس کے مخرج کی صحت کا اسے علم ہے۔ تو ہر حدیث کو وہ آگے روایت نہ کرے، بلکہ جس حدیث کے مخرج کی صحت کا اسے علم ہے کہ یہ حدیث صحیح جگہ سے اور صحت کے ساتھ آئی ہے، اسی کو آگے نقل کرے، باقی کو نہ کرے، اور اس کے راوی میں کوئی عیب فاش نہ ہو، عیوب پر پردہ ہو، اور اہل بدعت اور سرکش انادی تہمت والے راویوں کی روایت سے بچ کر رہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں دجال یعنی جھوٹ کو سچ بنانے والے اور کذاب جھوٹے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم، وہ تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہ سنی ہوں گی، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، پس تم ان سے بچے رہنا، لا يضلونکم، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، ولا یفتنونکم، اور آفت میں فتنے میں تمہیں ڈال دیں۔ پھر آپ نے اپنی سند سے حضرت مجاہد سے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا بشیر بن کعب عدوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع حديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع، فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ایک آدمی آیا نا ان کے پاس اور وہ بشیر بن کعب اور آپ نے مختلف باتیں کرنے لگا، جی اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ تو اللہ کے نبی سے ہم نے نہیں سنی ہے، تو یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ تو حضرت ابن عباس نے نہ اس کی طرف توجہ دی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ تو بشیر بولے، ابن عباس تم کو کیا ہوا جو میری بات نہیں سنتے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم نہیں سنتے۔ تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا، ایک وہ وقت تھا جب ہم کسی شخص سے یہ سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو اسی وقت اس کی طرف دیکھتے بھی اور اپنے کان بھی اس کی طرف لگا دیتے۔ پھر جب لوگ بری اور اچھی راہ پر چلنے لگے، یعنی غلط روایتیں شروع ہو گئی، لوگوں نے اپنے پاس سے غلط روایتیں بنانا شروع کر دی، اپنے پاس سے بات کرتے اور اس کو اللہ کے نبی کی طرف، صحابہ کی طرف جو ہے منسوب کر دیتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا۔ تو ہم نے سننا چھوڑ دیا، مگر جس حدیث کو ہم پہچانتے ہیں اور ہم کو صحیح معلوم ہوتی ہے تو اس کو سن لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط تھی کہ وہ احادیث کو تو جانتے ہی تھے، تو لہذا وہ ایسی حدیث ہی سنتے تھے جو آپ نے پہلے سنی ہوتی یا آپ کو معلوم ہوتی، لیکن اگر کوئی ادھر ادھر کی باتیں بندہ کر رہا ہوتا تو پھر اس کو وہ کوئی توجہ نہ دیتے اور اس کی بات کو نہ سنتے۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، بے شک یہ علم دین ہے، بس دیکھو تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو۔ آج کل ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی برانڈڈ یا کوئی اچھی کمپنی کی چیز خریدیں، جاپانی کوئی چیز خریدیں، اچھی چیز لے آئیں گے تو زیادہ ٹائم نکل جائے گا۔ تو دین کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں اور کس کی معلومات یا کس کی تقریریں ہم سن رہے ہیں۔ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے سلاب آیا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے فتوے دیے جا رہا ہے۔ تو امام ابن سیرین نے جو یہ کہا کہ بے شک یہ دین کا علم ہے، بس تم دیکھو کہ کس سے اپنا دین لے رہے ہو، کہیں کسی گمراہ بندے سے تو نہیں لے رہے، کسی بدعتی اور مشرک سے تو نہیں لے رہے، کسی ایسے بندے سے تو نہیں دین لے رہے جس کا اپنا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے بندے کو پرکھیں کہ واقعی ہی وہ متبع سنت ہے، توحید پرست ہے، اللہ کا دین اور قرآن اور حدیث سے آگاہ ہے، اور اس کے بارے میں معلومات اپنے دیگر علماء سے لی جائیں اور اس کے بعد پھر اس سے دین سیکھا جائے اگر آپ نے کسی سے دین لینا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ پہلے سندوں کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقع ہوا تو پھر ہم پوچھتے تھے، یعنی پہلے ہم نہیں پوچھتے تھے کہ اس کی سند کیا ہے، تو نے کہاں سے سنا ہے،
لیکن جب لوگوں نے روایات گھڑ گھڑ کر پھیلانی شروع کر دی تو پھر ہم سندوں کے متعلق سوال کرنے لگے۔ تو ہم کہتے تھے سمو لنا رجالکم، ہمیں اپنے راویوں کے نام بتاؤ۔ بس دیکھا جاتا تھا کہ اگر وہ حدیث اہل سنت سے لی ہوئی ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا، اور اگر وہ حدیث اہل بدعت سے لی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو بدعتی لوگوں نے، گمراہ فرقوں نے، شیعہ نے، روافض نے، معتزلہ نے، ان لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے لیے من گھڑت باتیں، موضوع قسم کی باتیں جو ہیں وہ تیار کی اور ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو پھر محدثین نے سند کا اہتمام کرنا شروع کر دیا اور راویوں کی جانچ پڑتال کا اہتمام شروع کر دیا۔ عبدان بن عثمان مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اسناد دین میں داخل ہیں، اسناد دین میں داخل ہیں، یعنی یہ جو سندیں ہیں، ہر حدیث کی سند، اور اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہتا کہہ ڈالتا اور اپنی بات چلا دیتا۔ تو یہ سند جو ہے یہ پابند کر دیتی ہے کہ وہی بات کرنی ہے جو آپ نے کسی ثقہ راوی سے اور امانت و دیانت والے نیک اور متدین راوی سے آپ نے بات سنی ہے۔ علی بن شقیق رحمہ اللہ کا فرمان ہے میں نے عبداللہ بن مبارک کو سنا آپ لوگوں کے سامنے کہتے تھے عمر بن ثابت سے روایت کرنا چھوڑ دو کیونکہ وہ اگلے بزرگوں کو برا کہتا تھا۔ یعنی عمر بن ثابت جو ہے وہ اگلے بزرگوں یعنی تابعین یا صحابہ ان کے بارے میں بری باتیں کرتا تھا، صحابہ کا بغض تھا اس کے دل میں، تو عبداللہ بن مبارک نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کوئی روایت نہ لیا کرو۔ اس طرح عامر بن علی الفلاس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے سفیان ثوری اور شعبہ اور مالک اور ابن عیینہ سے پوچھا، جو حدیث کے بڑے بڑے امام تھے، یہ چاروں جو ہیں حدیث کے بڑے بڑے امام تھے، کہ اگر ایک شخص حدیث کی روایت میں معتبر نہ ہو اور کوئی مجھ سے اس کا حال پوچھے تو اس کا حال بیان کروں یا چھپا دوں۔ یعنی کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ وہ شخص کیسا ہے حالانکہ وہ حدیث کو روایت کرنے میں معتبر نہیں ہے، تو کیا میں اس کی یہ حالت کہ وہ معتبر نہیں ہے لوگوں کو بیان کر دوں یا چھپا دوں، اس کے عیب کو چھپا لوں؟ تو ان سب نے یہی کہا کہ بیان کر دے کہ وہ شخص معتبر نہیں ہے، یعنی سب کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی بندہ اندھیرے میں نہ رہے اور لا علمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اس سے کوئی ایسی بات لے لے جو کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا میں نے سفیان ثوری سے پوچھا آپ عباد بن کثیر کا حال جانتے ہیں؟ جب حدیث بیان کرتا ہے تو ایک بلا لے آتا ہے، یعنی ایک ماحول پیدا کر دیتا ہے، ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ حدیث بیان کرتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں کہ اس سے روایت نہ کرو؟ سفیان رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں لوگوں سے کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو کہ اس بندے سے روایت نہ لیا کرے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا پھر جس مجلس میں ہوتا اور عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا لیکن کہہ دیتا کہ اس سے حدیث کو مت روایت کرو۔ یعنی ایک بندہ بساؤ کا دیندار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے کمزور حافظے کی وجہ سے یا پھر اپنے مخصوص عقائد کی وجہ سے کوئی ایسی بات بیان کر سکتا ہے جو کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو جس بندے کے بارے میں یہ شک پڑ جائے پھر اس سے کوئی بھی کسی قسم کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں شعبہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ عباد بن کثیر سے روایت کرنے سے بچو، یعنی اس سے روایت نہ لو۔ حمیدی کہتے ہیں سفیان بن عیینہ سے روایت ہے فرمایا پہلے لوگ جابر سے حدیث سے روایت کرتے تھے جب تک اس نے بد اعتقادی نہیں ظاہر کی تھی، پھر جب اس نے اپنا اعتقاد کھولا تو لوگوں نے اس پر حدیث کی روایت کرنے میں تہمت دھری اور بعد نے تو اس کو بالکل ہی ترک کر دیا۔ لوگوں نے کہا اس کی کیا بد اعتقادی ظاہر ہوئی؟ سفیان نے کہا رجعت پر یقین کرنا۔ تو یہ رجعت پر یقین جو ہے یہ ایک پورا موقف ہے۔ تو رجعت پر یقین یہ ہے ایک یہودیوں کا عقیدہ ہے جو کہ بعد میں پھر کچھ رافضہ کے اندر اور اسی طرح مختلف دیگر فرقوں کے اندر بھی آ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں
وہ دوبارہ دنیا پہ آئیں گے۔ رجز کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، دوبارہ آنا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ امام محمد بن علی واپس آئیں گے۔ بہرحال یہ ایک رجت کا عقیدہ تھا۔ تو زکریا بن عدی نے کہا ہے کہ مجھ سے ابو اسحاق فزاری، ابراہیم بن محمد بن حارث بن اسما بن خارجہ کوفی، جو کہ حدیث کے بڑے امام اور ثقہ اور فاضل تھے، نے کہا کہ بقیہ بن ولید کی وہ حدیث لکھ لے جو وہ مشہور لوگوں سے روایت کرے، اور جو حدیث اسماعیل بن عیاش سے روایت کرے یا اس کے علاوہ دیگر مجہول لوگوں سے روایت کرے اسے مت لکھ۔ یعنی اگر تو وہ کسی بڑے امام سے کوئی حدیث روایت کرے تو آپ اس کو اس لیے لکھ لیں کہ اس امام کی وہ حدیث اور بھی مقامات پر موجود ہوگی یا اس کی اپنی کتاب میں موجود ہوگی۔ لیکن اگر وہ مجہول لوگوں سے، نامعلوم لوگوں سے کوئی حدیث روایت کرے یا اسماعیل بن عیاش نام کے راوی سے روایت کرے تو آپ نے اس کو نہیں لکھنا، کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ میں جنت میں جاؤں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں تو میں پہلے اس سے ملتا پھر جنت میں جاتا، ایسی اس کی تعریف سنتا، اور اس اور اس قدر اس سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ پھر جب میں اس سے ملا تو ایک اونٹ کی مینگنی مجھے اس سے بہتر معلوم ہوئی، یعنی ملاقات پر معلوم ہوا کہ اس بندے کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طرح عبید اللہ بن عمر نے کہا کہ زید بن ابی انیسہ نے کہا ہے میرے بھائی سے روایت نہ کیا کرو، تو عبید اللہ بن عمر نے کہا کہ اس کا بھائی یحییٰ بن انیسہ بڑا جھوٹا انسان تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں محدثین کرام نے راویوں کے بارے میں اور روایت لینے کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی کہ فلاں راوی جو ہے اس سے روایت لی جا سکتی ہے، فلاں راوی سے روایت نہیں لی جا سکتی، فلاں کیسا ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ ساری باتیں جو ہیں وہ محدثین کرام نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے طلب حدیث میں سفر۔ اس سے پہلے اسلام میں سنت کے مقام و مرتبہ کے متعلق گفتگو ہو چکی کہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور وہ کتاب اللہ کے مشکل مقامات کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اوپر عمل کرنا واجب ہے اس طرح سنت کے اوپر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے سنت بھی وحی ہے، اور سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کے مشکل مقامات کی وضاحت کرتی ہے۔ جب سنت کا یہ مقام و مرتبہ تھا تو حضرت سلف صالحین نے حفاظت سنت کے اہتمام میں کوئی کمی نہیں کی، اور سنت کو جمع کرنے کے لیے اپنے ہر قسم کے میسر وسائل بروئے کار لائے اور دور دراز کے پرمشقت سفر کیے اور اسانید حدیث کی تلاش میں بڑی مشقتیں برداشت کی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل میں ہوا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یہ ہے کہ سارے نہ نکلیں، لیکن ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، کار سے نکلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی ایسی راہ پر چلتا ہے جس میں وہ علم کا متلاشی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ تو طلب حدیث میں سفر کرنا محدثین کا مبارک طریقہ اور تحصیل علم کے لیے ان کے منہج کا ایک لازمی حصہ تھا۔ ابن اصلاح کہتے ہیں جب انسان اپنے ہاں کی اہم ترین اور عالی اسناد کی تحصیل علم سے فارغ ہو جائے تو وہ دوسرے علاقوں کا سفر کرے۔ تو اس دور میں چونکہ باقاعدہ طور پر مدارس نہیں تھے، صرف علماء اور محدثین بذات خود جو ہیں وہ مسند ہوتی تھی اور وہی مرکز و محور ہوتے تھے، تو وہی دین کو آگے سکھاتے تھے، تو پھر ان کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اب تو مدارس ماشاءاللہ ایک ایک جگہ پر کئی کئی محدث اور کئی کئی اساتذہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کر اب جو ہے آن لائن سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس وقت لمبے لمبے محدثین کو سفر کرنے پڑتے تھے۔ یحییٰ بن معین سے روایت کیا ہے، بے شک آپ نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی اچھی کامیابی کی بات نہیں ملے گی۔ ایک محلے کا چوکی دار، کیونکہ چوکی دار جو ہے وہ
لوگوں کے معاملات کے اوپر نظر رکھتا ہے اور اس کے پاس ہر اچھی بری بات ہوتی ہے۔ اس طرح قاضی کا ہر کارا، جج کا جو معاون ہوتا ہے، آوازیں لگانے والا، اور اس طرح محدث کا بیٹا، اور وہ انسان جو اپنے ہی شہر میں بیٹھ کر لکھتا ہو اور حدیث کی طلب میں سفر نہ کرے۔ تو محدث کا بیٹا اس میں اس لیے کہا ہے کہ عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کی روایت یا اس کہ مشن کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا سکتے۔ تو اگر وہ کوئی بات روایت بھی کرے تو وہ آپ کو صحیح طرح سے نہیں بات بتا سکے گا جو محدث خود بیان کرے گا۔ تو اس لیے براہ راست محدث سے ہی بات لینی ہے، کسی بچے سے یا اس کے بیٹے سے نہیں لینی۔ اور پھر جو انسان اپنے شہر میں بیٹھ کر لکھتا ہو اور حدیث کی طلب میں سفر نہ کرے وہ بھی آپ کو صحیح بات نہیں بتا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کیا انسان اعلی اسناد کی تلاش میں سفر کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم ضرور سفر کرے۔ اعلی اسناد کیا ہوتی ہیں کہ مثلا ایک سند کے اندر 5 راوی ہیں، اور آپ نے مثلا عبداللہ جو ہے وہ عبد الرحمن سے نقل کرتا ہے، عبد الرحمن جو ہے وہ ابو بکر سے کرتا ہے، ابو بکر جو ہے وہ عمر سے کرتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں اوپر والے راوی موجود ہیں، اب عبداللہ نے عبد الرحمن سے تو روایت سن لی، لیکن عبد الرحمن سے اوپر ابو بکر بھی ابھی تک زندہ ہیں، تو یہ عبد الرحمن کو چھوڑ کر اوپر والے راوی کے پاس چلا جائے تاکہ سند کے اندر راویوں کی تعداد 4 کی بجائے 3 ہو جائے، تو اس کو عالی سند کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ایک اہتمام والی بات تھی محدثین کے ہاں، اور آج بھی جو حدیث کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، حدیث کی خدمت کے اندر لگے ہیں علماء، وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے استاد سے بھی جا کر سیکھیں تاکہ ان کی سند بھی عالی ہو جائے۔ ہم سے علقمہ اور اسود نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پہنچا کرتی تھیں تو ہمیں تسلی نہ آتی حتیٰ کہ ہم خود سفر کر کے حضرت عمر تک پہنچے اور ان سے احادیث سنی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایات ہمیں پہنچی، ہمیں ان کے اوپر تسلی نہ ہوئی، ہم خود سفر کر کے حضرت عمر کے پاس پہنچے اور ان سے احادیث سنی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت سے بلا اور مصیبت کو کسی ایک اصحاب حدیث کے سفر کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ تو طلب حدیث میں سفر کے ابتداء کی تاریخ، کہ حدیث کے لیے، دین سیکھنے کے لیے سفر کی ابتداء کب سے ہوئی؟ اس میں اصل وہ سفر ہے جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ نے سب سے پہلے اصول علم کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف کیا تھا۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ تو طلب علم کے لیے سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب جزیرہ عرب سے بہت سارے قبائل اور وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے، آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی تعلیم حاصل کرتے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کا اہتمام اور زیادہ کر دیا، جبکہ فتوحات کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے، کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی سے حدیث کے سننے کے لیے سفر کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام کے پاس بھی احادیث چونکہ مختلف ہوتی تھی، تو اس لیے صحابہ بھی ایک دوسرے سے حدیث سننے کے لیے سفر کرتے تھے، جس طرح یہ 1 2 واقعات موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کا کہ بلاد شام میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ اس سفر میں شام پہنچنے تک 1 ماہ لگا تھا، یعنی 1 مہینے کا سفر جو ہے انہوں نے کیا تاکہ ان سے صرف ایک حدیث سن سکیں۔ ان کو ایک ایسی حدیث یاد تھی جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو یاد نہیں تھی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں یہ حدیث سننے کے لیے بلاد شام گئے اور 1 ماہ کا سفر کیا، کیونکہ ان کو ایک ایسی حدیث یاد تھی جو کسی دوسرے صحابی کو یاد نہیں تھی۔ اس طرح ایک دوسرا واقعہ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے سفر کر کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصر گئے، مدینہ سے مصر کا سفر کیا۔
جب ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا ساتارہ مسلم والی جو حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ ہم سے بھی بیان کرو۔ اس وقت دنیا میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی انسان باقی نہیں ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو۔ جب انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی تو آپ نے اپنی سواری کا رخ موڑا اور واپس مدینہ کی طرف چل دیے، سواری کو بٹھایا تک نہیں۔ یعنی مدینہ سے مصر گئے تھے اور وہاں پر حدیث سنی اور واپس مڑ گئے، وہاں سواری کو بھی نہیں بٹھایا۔ وہاں پہ ہوتا ہے آدمی اتنا دور سے چل کر آئے تو چلے، آدمی کہتا ہے کہ میں کو کھانا وغیرہ کھا لوں، کچھ میزبانی کا شرف جو ہے وہ بخشتا ہے اگلے کو، لیکن چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں صرف اپنا مقصد پورا کریں، اور اگر ہم نے دیگر معاملات اس میں ساتھ شامل کیے تو وہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے حدیث اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے عطا کرنا ہے شاید اس میں کمی نہ ہو جائے۔ تو حدیث کی طلب میں سفر کا سلسلہ تابعین کی نسل میں بھی جاری رہا، چونکہ مختلف ممالک کی فتوحات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین وہاں پر چلے گئے، اور وہ اپنے ساتھ علم نبوت کی وہ وراثت بھی لیتے گئے، اور حالات ایسے بن گئے تھے کہ کوئی انسان سفر کیے بغیر اور مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر احادیث نبویہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو چونکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہاں پہ سفر مجبوری بن گئی اور سفر کرنا تھا۔ اس کے بعد علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، کسی حدیث کو سننے کے لیے، اقوال سلف یعنی جو اسلاف نے لمبے لمبے سفر کیے ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ سید التابعین یعنی تابعین کے سردار، تو امام سعید بن مسیب جو ہیں یہ بڑے معروف تابعی ہیں، اور بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، اور بہت ساری احادیث کی اسناد کے اندر ان کا نام جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو سید التابعین امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک حدیث سننے کے لیے کئی کئی راتوں اور کئی کئی دنوں کا سفر کیا کرتا تھا، ایک ایک حدیث سننے کے لیے، یعنی کئی کی راتوں کا یا کئی کی دنوں کا سفر کیا کرتا تھا، کیونکہ مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہمیں صحیح مرکز سے یا صحیح مصدر سے ہمیں حدیث مل جائے اور صحیح الفاظ کے ساتھ مل جائے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہمیں نہ ملے جو صحیح سند سے اور صحیح مصدر سے ثابت نہ ہو۔ تو سند کو عالی کرنے کے لیے اور اسی طرح صحیح حدیث کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اتنی محنتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بسر بن عبداللہ حضرمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ایک حدیث سننے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑتا تھا، یعنی ایک ایک حدیث کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ جی تو ہم یہ اقوال دیکھ رہے تھے کہ اہل علم جو ہیں ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے، کتنی محنتیں کرتے۔ ان میں سے دو قول ہم نے اوپر پڑھ لیے ہیں، جن میں ایک قول جو ہے وہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا تھا کہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی کی راتوں اور کئی کی دنوں کا سفر کرتا ہے، اور دوسرا بسر بن عبداللہ حضرمی کا تھا کہ ہمیں ایک حدیث سننے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑتا۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آفاق میں سے کسی بھی افق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں مسروق سے بڑھ کر کوئی بھی علم کا بڑا طلبگار نہیں تھا، یعنی وہ بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس طرح حضرت امام شافعی نے کسی آدمی کو ایک حدیث سنائی اور پھر فرمایا میں نے یہ حدیث تجھے بغیر کسی مشقت کے سنا دی ہے، جبکہ یہی حدیث سننے کے لیے ہمیں شہر شہر کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ دراصل اس وقت وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام بھی بکھر گئے تھے پوری دنیا کے اندر، جہاد کرتے ہوئے، غزوات میں شرکت کرتے ہوئے، فتوحات جو ہے وہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر، پھر تابعین بھی بکھرے ہوئے تھے، تو اس وقت ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم بصرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے حدیث سنتے تو اس وقت تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک ہم مدینہ کا سفر کر کے وہی حدیث کسی صحابی کے منہ سے نہ سن لیتے تھے۔ تو یہ محدثین کی احتیاطیں تھیں اور حدیث کی خدمت کے لیے محنتیں تھیں جو محدثین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے سفر کے اسباب۔
طلب حدیث کے لیے سفر کا مقصد کیا ہے، کیوں جو ہے وہ لمبے سفر کیا کرتے تھے؟ تو طلب حدیث کے لیے سفر کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے اہم ترین چند ایک جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں یہ سفر اس حدیث کی سماعت کے لیے ہوتا تھا جو کسی ایک صحابی کے پاس موجود ہوتی، مگر اس صحابی نے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی، وہ اس حدیث کو سننے کے لیے اس کی طرف سفر کرتا تھا، یا پھر کسی ایسی حدیث کی تصدیق کو اس بات کے لیے سفر کیا جاتا جو کسی ایک صحابی کو یاد ہوتی اور اس شہر میں کسی اور کو یہ حدیث یاد نہ ہوتی، تو پھر وہ حدیث یاد رکھنے والے صحابی کی طرف سفر کر کے جاتے، بھلے وہ 1 مہینے کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک صحابی نے حدیث تو سنی ہوئی ہے لیکن براہ راست اللہ کے نبی سے نہیں سنی، اب وہ کسی ایسے صحابی کے پاس جاتے جس نے براہ راست اللہ کے نبی سے سنی ہے تاکہ سند عالی ہو جائے، یا کسی بھی حدیث کی تصدیق کے لیے جاتے، جی حدیث تو یہ میں نے سنی ہے لیکن اس کی تصدیق کرنی ہے کہ کیا واقعی ہی اللہ کے نبی نے ایسا کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ تابعین کے دور میں چونکہ صحابہ کرام مختلف علاقوں کی طرف چلے گئے تھے اور وہ اپنے ساتھ اس میراث نبوت کو بھی لے گئے، پس ان کے علم کی بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے ان کی طرف سفر کیا گیا۔ ان دو نسلوں کے بعد طلب علم کے لیے سفر کے کچھ اور اسباب بھی پیش ہے، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ فتنہ وضع احادیث کا ظہور، یعنی وضع احادیث، من گڑت احادیث کا جو فتنہ تھا اس کا ظاہر ہونا۔ تو زمانہ تابعین میں اور اس کے بعد اہل بدعت اور خواہشات کے پجاری فرقوں کی کثرت ہو گئی، اور وہ ایسی احادیث گھڑ لیتے جو ان کی خواہش کی تائید کرتی ہیں اور پھر انہیں رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ اس لیے علماء نے ایک دوسرے کی طرف سفر کیے، تحقیق کے لیے کمر کس لی تاکہ وہ اس حدیث کی تحقیق کر کے اس کے مصادر و مخارج کی معرفت حاصل کر سکیں۔ دوسرا مقصد ہوتا تھا عالی سند کی طلب، کوئی عالم محض اس لیے سفر کرتا کہ وہ حدیث کی عالی سند تک رسائی حاصل کر لے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عالی اسناد کی طلب کرنا سلف صالحین کی سنت ہے۔ ان دو اسباب کی وضاحت میں ہم صرف دو مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ جو اوپر دو اسباب ہیں، ایک وضع حدیث کا اور دوسرا عالی اسناد کا۔ پہلی مثال، محمد بن اسماعیل فرماتے ہیں مجھے ایک سکہ آدمی نے حدیث بیان کی جو حضرت ابی بن کعب سے صورتوں کے فضائل روایت کرتا تھا، میں نے اس شیخ سے کہا آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ اس نے کہا واسط شہر کے ایک شیخ نے، اور وہ بھی زندہ ہے۔ تو میں نے اس کی طرف سفر کیا اور اس سے پوچھا تجھے کس نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ اس نے کہا بصرہ کے ایک شیخ نے۔ تو میں نے اس کی طرف سفر کیا اور اس سے پوچھا تجھے کس نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ اس نے کہا عبادان کے ایک شیخ نے۔ تو میں نے اس کی طرف سفر کیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر میں اندر لے گیا، تو میں نے دیکھا کہ صوفیاء کی ایک جماعت ہے اور ان کے ساتھ ایک شیخ ہیں۔ اس شیخ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا شیخ صاحب یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ تو اس نے کہا یہ حدیث مجھے کسی نے نہیں بیان کی، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید سے بے رغبت ہو کر دور ہو رہے ہیں، تو ان کو قرآن مجید کی طرف لانے کے لیے میں نے خود ہی احادیث بنا لی ہیں۔ تو اب دیکھیں انہوں نے کیسے سند در سند آگے آگے سلسلہ وار آخری بندے تک جب پہنچ گئے تو بات کھل گئی کہ وہ احادیث اس بندے نے خود ہی اپنے پاس سے گڑھ لی تھی اور وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھی۔ دوسری مثال حافظ ابن حبان نے اپنی سند سے ابو نصر بن حماد الوراق البجلی سے روایت کی ہے، کہتے ہیں ہم شعبہ بن حجاج کے دروازے پر تھے اور میرے ساتھ ایک جماعت تھی، ہم آپس میں سنت کا مذاکرہ کر رہے تھے، میں نے کہا ہم سے اسرائیل بن ابو شاخ نے حدیث بیان کی، وہ عبداللہ بن عطا سے روایت کرتے ہیں، وہ عقبہ بن عامر سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شعبہ باہر تشریف لائے اور میں یہی حدیث بیان کر رہا تھا، انہوں نے مجھے ایک تمانچہ دیا اور کہا اے مجنون کیا آپ نے سنا ہے کہ ابو اسحاق عبداللہ بن عطا سے اور وہ عقبہ بن عامر سے حدیث بیان کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے ابو اسحاق میں نے عبداللہ بن عطا سے سنا، وہ عقبہ بن عامر سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے خود عبداللہ بن عطا سے سنا؟ میں نے کہا عبداللہ بن عطا نے عقبہ بن عامر سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں نے خاموش نہیں ہونا۔ تو مسعر بن مقدام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے شعبہ عبداللہ بن عطا مکہ میں زندہ ہے، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے متعلق پوچھ لو۔ پس میں مکہ کی طرف چل پڑا اور عبداللہ بن عطا سے جا ملا، میں نے حدیث وضو کے متعلق پوچھا تو فرمایا یہ عقبہ بن عامر سے مروی ہے، یہ عقبہ بن عامر سے۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے کیا آپ نے اس سے سنا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھ سے سعد بن ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔
بس میں انس بن مالک کے پاس آیا، وہ اس سال حج پر تھے۔ میں نے ان سے سعد بن ابراہیم کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ اس سال حج پر نہیں آئے۔ پس جب میں نے حج کے اعمال پورے کر لیے تو مدینہ کی طرف چل پڑا اور سعد بن ابراہیم سے جا کر ملا۔ میں نے ان سے حدیث وضو کے متعلق پوچھا تو کہا یہ تو تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، مجھ سے زیاد بن مخراق نے حدیث بیان کی ہے۔ پس میں یہ سن کر بصرہ کی طرف عازم سفر ہوا اور زیاد بن مخراق سے جا ملا۔ میرا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، یعنی حدیث کے سفر میں رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، کپڑے میلے ہو چکے تھے، بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا ہونا ضروری ہے۔ کہنے لگا نہیں، حتیٰ کہ آپ حمام میں داخل ہوں اور اپنے کپڑے دھو لیں پھر میرے پاس آئیں۔ چنانچہ میں حمام میں داخل ہوا، کپڑے دھوئے اور آپ کے پاس چلا آیا۔ تو اس نے کہا مجھ سے شہر بن حوشب نے حدیث بیان کی ہے اور وہ ابو ریحانہ سے روایت کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث؟ وہ اوپر اٹھا اور پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اس کو چھوڑ دو، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ یعنی ایک لمبا سفر کیا، راویوں تک پہنچتے 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 جب آخر تک پہنچے تو اس بندے نے آگے سے کہا کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ محدثین کی وہ محنتیں تھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، یہ اس دور کے جو لوگ تھے جب حدیثیں جمع ہو رہی تھی، تو ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی راتوں کا، کئی دنوں کا سفر کرنا پڑتا، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک راوی سے دوسرے راوی تک۔ لیکن انہوں نے محنتیں کر کے اس علم کو نکھار دیا اور اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ جو شفاف اور صحیح ثابت احادیث تھیں وہ انہوں نے آگے امت تک پہنچا دی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھیں ان کو الگ کتابوں کے اندر بیان کر دیا۔ بہت ساری کتابیں جیسے الموضوعات الکبیر، تو ان کتابوں کے اندر وہ ایسی روایات، من گھڑت موضوع قسم کی روایات وہ ساری اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ یہ وہ روایات ہیں جو کسی سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کو اس لیے جمع کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی فرد جو ہے، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے اور اس کو حجت نہ سمجھ بیٹھے اور اس کو آگے بیان نہ کرے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں بنیادی طور پر ہم نے یہی چیزیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ علم حدیث کی خدمت صحابہ کے بعد تابعین نے اچھے انداز میں کی، اور پھر تابعین نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کیے جس طرح صحابہ بھی سفر کرتے رہے، اور یہ سفر جو ہے یہ محدثین کی اور اسلاف کی ایک سنت ہے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ جو سفر کیا جاتا تھا اس کے کئی ایک اسباب تھے۔ پہلا سبب تو صحابہ کرام چونکہ خود کئی ایک شہروں میں بکھر گئے، تو صحابی جو ہیں ایک دوسرے سے حدیث کی تصدیق کے لیے یا پھر کوئی ایسی حدیث سننے کے لیے جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی وہ اس لیے سفر کرتے تھے، یا پھر تابعین جو ہیں وہ صحابہ کرام سے حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آگے وضع احادیث کا جب فتنہ برپا ہوا تو اس کو ختم کرنے کے لیے، حدیثوں کی تصدیق کے لیے محدثین نے سفر کیے اور اعلی سند کے لیے سفر کیے۔ تو آخر میں دو مثالیں بیان کی گئی ہیں جن میں ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد راویوں کی لڑی میں آخر تک پہنچنے کے بعد جا کر یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ حدیث تو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھی۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔